یوں تو ہم ترقی کر رہے ہیں, ایسے میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اب ایسی ٹیکنالوجیز بھی آ گئی ہیں جس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی جو لکس ہیں, جو عمر ہے, ان کو روک سکتے ہیں, یعنی کہ ہم ایک سرٹن ایج تک اس کو روک سکتے ہیں. از اٹ پاسبل اور از اٹ گڈ؟ یہ تمام تر وہ باتیں ہیں جن پر سوال اٹھائے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم بات کریں گے اسکن کی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے آپ کو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, ہائیڈریشن کا خیال رکھیں, پانی زیادہ پئیں, تو نیچرلی آپ کی اسکن جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی. اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے جی ایج کے ساتھ ساتھ اسکن جو ہے اس میں وہ خوبصورتی نہیں رہتی ہے. اکثر لوگ نیند پوری نہیں کرتے, اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے ارد گرد ہلکے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو بلا وجہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اپنی اسکن کو لے کے اتنے زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ بڑھاپا آ گیا, بڑھاپا آ گیا. تو یہ کیا ہے, کیسے اس اسکن کو آپ اپنی خوبصورت رکھ سکتے ہیں, اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہماری جلد اچھی رہے, اور کیا غذائیں کھائی جا سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی جلد کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے اسکن اسپیشلسٹ عائشہ حمیرہ صاحبہ. عائشہ بہت شکریہ, السلام علیکم. ڈاکٹر عائشہ حمیرہ. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگوں کا کنسرن ہے, جیسے کہ صبح سویرے اٹھنا ہے, آفس گوئنگ ہے, میں کسی جینڈر کی بات نہیں کر رہی, ہمارے یہاں بیشتر یوں تو ہم دیکھتے ہیں جو مرد ہیں وہ خیال ہی نہیں رکھتے ہیں, لیکن ان کو بھی رکھنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسکن اچھا رکھنے سے آپ جو ہے وہ اپنی ایج کو کم دکھا سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل, یا خیال نہ رکھنے سے آپ زیادہ بوڑھے نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ صدف, آپ کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کو ڈیمیج کرے گا. آپ ایک اچھا ڈریس بھی جب بائی کرتے ہیں, ایک ڈیزائنر ڈریس لیتے ہیں, تو آپ اس کے لیے بڑے کانشیس ہوتے ہیں. آپ اس کو پراپرلی آپ نارمل طریقے سے اس کو واش نہیں کرتے ہیں. سو بالکل اسی طریقے سے آپ کی جو اسکن ہے, دس از دا موسٹ لارجسٹ آرگن آف یور باڈی, اور جو آپ کی اسکن ہے وہ نظر اپیرنس میں جو چیز نظر آتی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی آپ کی اسکن سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. سو خیال رکھنا تو آبویسلی ہر چیز کا بہت ضروری ہے, چاہے وہ آپ کی ہیلتھ ہو ان ٹرمز آف آپ کی اسکن ہو. اوور آل خیال رکھنا تو ہر طرح سے بنتا ہے, لیکن ہاں اسٹریسز آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتے ہیں, آپ کے بالوں کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. اوور آل ارلی سائنز آف ایجنگ آپ کی اسکن کے اوپر آ سکتے ہیں. اگر آپ اپنی پروفیشن کو انجوائے کرتے ہیں, اپنی جاب کو انجوائے کرتے ہیں, یا آپ اس کو اسٹریس لے کر کام کرتے ہیں. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کی لائف میں اسٹریس کتنا ہے. سیم گوز, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی کہ آپ کی جو ہائیڈریشن ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. آپ واٹر انٹیک رکھیں, فروٹس کا استعمال کریں, جتنا اچھا آپ اپنی ڈائٹ کو ہیلدی کھانے کھائیں گے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب ہم ٹینس ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, کام کا بوجھ زیادہ ہے, تو ہم بھول جاتے ہیں, آپ کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے, تو نہ آپ کھانا صحیح سے کھا رہے ہوتے ہیں, نہ نیند پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آرگنائز کرنا لائف کو بڑا ضروری ہے. آبویسلی ضروری ہے, اور پلس یہ کہ کچھ آج کل ارلی سائنز آف ایجنگ ملتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اس چیز کو کنسیڈر کریں, اس کے بارے میں سوچیں کہ اگر آپ کو فائن لائنز آ رہی ہیں اور آپ کی ایج 30 ایئرز ہے تو کیوں آ رہی ہیں. سو یو شوڈ رول آؤٹ دس. اسی طریقے سے ہمیں بہت سارے اسکن میں ایسے سمٹمس ملتے ہیں جس کے انڈر لائن کوئی نہ کوئی ڈیزیز بن رہی ہوتی ہے. اکثر ہارمونل امبیلنسز کے اندر ایسی کمپلینز آتی ہیں کہ آپ کو سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے, آپ کے پورس کھل جاتے ہیں, آپ کی اسکن ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہوتے ہیں. سو اس کے انڈر لائن کوئی نہ کوئی ایسی ڈیزیز ہوتی ہے. سو اٹس بیٹر ٹو کنسلٹ ڈرمیٹولوجسٹ, کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو رول آؤٹ کروائیے, اس کو ڈائگنوز کروائیے. اچھا, تو ہماری جو ڈائٹ کی بات ہو رہی ہے, پانی پینا اچھی بات ہے, لیکن کچھ لوگ پانی, سادہ پانی نہیں اچھا لگتا. بہت سارے لوگ ہیں میٹھا اس میں ڈال کے پینا ہے, کوئی شربت ڈال کے پینا ہے. تو یہ جو میٹھے مشروبات ہیں ان کا زیادہ استعمال, یا چینی کا زیادہ استعمال, کیا یہ بھی کسی طریقے سے اسکن بالوں کو ڈیمیج کرتا ہے؟ دیکھیے, کاربس اگر آپ زیادہ لیتے ہیں تو آپ کو اوبیسٹی کے چانسز بڑھتے ہیں, بٹ اٹس ناٹ لائک کہ اگر آپ میٹھا لیں گے تو آپ کی اسکن ڈیمیج ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. آپ کے جو فروٹس ہوتے ہیں اس میں بھی شوگری کانٹینٹ ہوتا ہے, انٹل انلیس کہ آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہو, تو پھر تو وہ اوبیسلی آپ کو پرابلم کرے گا. بٹ اٹس بیٹر ٹو کنسلٹ اے نیوٹریشنسٹ, کہ جب آپ ان تمام چیزوں کو پلان کریں تو آپ اپنے نیوٹریشنسٹ کو ضرور کنسلٹ کریں. اچھا, ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے, بیکاز لوگ بہت زیادہ obsessed ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر, فلٹرز بہت آ گئے ہیں, تو ان فلٹرز نے ہمیں ریالٹی سے بہت دور کر دیا ہے. اور کچھ لوگ اپنی زندگی میں, ریئل لائف میں بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان فلٹرز جیسے ہی لگیں, جبکہ جو ایک عام انسان ہے اس کی اسکن پہ ٹیکسچر بھی ہوتا ہے, اس کی اسکن میں کوئی ڈبل ٹون ہوتی ہے, کہیں سے آپ کی اسکن کی ٹون کچھ ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو لے کے زیادہ فکر مند نہ ہو. ہاں, تو میرا یہ سوال ہے کہ آج کل وائٹننگ کے انجیکشن بہت لگ رہے ہیں,
اسکن ٹائٹننگ بہت ہو رہی ہے. تو یہ جو سارا پروسیجر ہے اس کو لے کے ایک آبسیشن نظر آ رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ آبسیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس کو کم ہونا چاہیے؟ صدف دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں پازیٹیو اسپیکٹس میں لینے کے بجائے ہم اس کو نیگیٹو اسپیکٹس میں لے لیتے ہیں. دس از ویری کامن ان آور کنٹری. بیسکلی جب ایستھیٹک میڈیسن انٹروڈیوس ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ اگر آپ کے فیس کے اوپر دانے بنے تھے کسی زمانے میں اور اس کے گڈھے رہ گئے ہیں جو کہ میڈیسن سے ٹریٹ نہیں ہو سکتے, یا آپ ایتھلیٹس ہیں, آپ اسپورٹس کھیلتے تھے, آپ کو چوٹ لگ گئی, آپ کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے, یا آپ کو کوئی ایسا اے سیمیٹری آ گئی ہے. سن برن تو خیر بہت ایک الگ سی چیز ہے. اے سیمیٹری آ گئی ہے, آپ کا ایک لپ اوپر ہے, ایک لپ نیچے ہے, آپ کی ایک آنکھ چھوٹی ہو گئی ہے, ایک بڑی ہو گئی ہے بیکاز آف دا انجریز, اور وہ آپ کے کانفیڈنس کو ڈکریز کر رہی ہے. سو اٹس بیٹر کہ آپ سائیکولوجیکلی لوگوں کو ایشوز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اٹس بیٹر کہ وہ سائیکولوجیکلی ایشوز آپ کو نہ ہو. سو اٹس بیٹر کہ آپ اس چیز کو ٹریٹ کروا لیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے اگر آپ کو بخار ہوتا ہے, آپ کو نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں نا, بالکل اسی طریقے سے جو ایستھیٹک میڈیسن کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے. اب ہم نے اس چیز کو کس طرح سے لے لیا ہے, ہم نے یہ لے لیا ہے کہ ہمارے اندر ایک کمپلیکس پیدا ہو گیا ہے, ہم ایسے نظر نہیں آتے, ہم ویسے نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح سے نہیں دیکھتے, ہمارے پاس بھی جب او پی ڈی میں پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی اسکن کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی آپ کے اپنے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اب اگر آپ ایک ایستھیٹک پروسیجر لیتے ہیں جس میں مثال کے طور پہ آپ کو مائکرو نیڈلنگ کروائی جاتی ہے یا فیس پی آر پی ود مائکرو نیڈلنگ آپ کرواتے ہیں, اٹس ویری کامن پریکٹس. ہمارے یہاں ہر گلی کے کارنر پہ ایک ایستھیٹک کلینک کھل گیا. آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پروڈکٹ کیا استعمال ہو رہی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ وہ ونس اے منتھ آپ نے سیشن لینا ہے. کچھ لوگ اس کو ایوری ویک دے رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جس میں کارٹریجز یوز ہوتے ہیں وہ کارٹریجز ری یوز نہیں ہونے چاہیے. بالکل. اب وہ آپ کو گھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ آپ کو ساتھ میں دے دیتے ہیں کہ آپ یہ لے جائیں اور آپ جب نیکسٹ سیشن پر آئیں تو آپ اس کو ساتھ لے کر آ جائیں. اسی طریقے سے اس کے اندر سن بلاک سپلائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, موئسچرائزرز بہت ضروری ہوتے ہیں. اب آپ اگر وہ نہیں اپلائی کرتے اور آپ کہتے ہیں جی میں نے مائکرو نیڈلنگ کرائی تھی اور میری اسکن ڈیمیج ہو گئی, سو اس میں پروسیجرز کا فالٹ نہیں ہے, اس میں فالٹ ہمارا ہے. ہم کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ ٹریننگز اسٹارٹ ہو گئی ہے. اب ہر کوئی جو ہے اس کو چاہے خود کام آتا ہے یا نہیں آتا, لیکن وہ آنے والے ڈاکٹرز کو ٹرین کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سو بیسکلی ہمارا فالٹ ہے, ہم پروفائل نہیں دیکھتے. ہم جس سے سیکھ رہے ہیں اس کا پروفائل دیکھیں, ہم جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں ہم اس کا پروفائل دیکھیں, اینڈ دین وی شوڈ گو فار. بالکل, آپ اپنا ہوم ورک پورا کریں اگر اس طرح کے پروسیجر کی جانب جانا چاہتے ہیں, اور اپنا خیال رکھیں اور اپنی نیند کا بھی, کھانے کا بھی, اور سن بلاک ضرور استعمال کریں جی, چاہے آپ مرد ہو خواتین ہو, آپ نے ضرور سن بلاک یوز کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عائشہ حمیرہ ہمارے ساتھ موجود تھی, بڑی زبردست انہیں ہمیں باتیں بتائی ہیں.